اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر، ملک کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو اس دنیا میں جب موجود ہوتے ہیں تو اپنی خدمات کی وجہ سے ان کی ایک شناخت ہوتی ہے، اپنے کارناموں کی وجہ سے ان کی شناخت ہوتی ہے، اور وہ مر کر امر ہو جاتے ہیں، مر کر بھی وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے عوام کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان شخصیات کے ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی عوام کے لیے وقف کر رکھی ہوتی ہے۔ تو میں آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ ایک ماہر تعلیم اور درس و تدریس سے وابستہ اور سماجی خدمات کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جناب سید کفایت حسین شاہ صاحب، جو کہ ضلع مانسرا کی یونین کونسل پیراں کے گاؤں پنیالی کے رہائشی تھے۔ جناب کفایت صاحب ایک احتساز شخصیت تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں سماجی خدمات کے حوالے سے ایسے کارآئے نمایاں سر انجام دیے کہ دنیا اعتراف کرتی ہے۔ کفایت حسین شاہ صاحب 1956 میں پیراں پنیالی میں پیدا ہوئے اور پرائمری تعلیم گورنمنٹ پرائمری سکول لنڈا پیراں سے حاصل کی، مڈل اور میٹرک کی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول داتا سے حاصل کی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پیراں اور داتا کے درمیان طویل فاصلہ ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے 1972 میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا، اور 1970 کی دہائی میں انہوں نے میٹرک کیا۔ تو اس وقت سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھی، اور کم از کم جو ہے پیراں سے داتا تک کا جو پیدل سفر ہے وہ 3 گھنٹے کا سفر تھا، 2 گھنٹے کا سفر تھا، صبح جانا اور 2 گھنٹے پھر شام کو وہاں سے واپس آنا۔ تو اتنی مشکل حالات میں جس بندے نے تعلیم حاصل کی ہو وہ عظیم ہی انسان ہوتا ہے کہ علم کا شوق، اس زمانے میں لوگ تعلیم سے رہ جاتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ غربت بھی تھی اس زمانے میں، سکول دور ہونے کی وجہ سے بھی ایسا واقعات افسوسناک میں یہ کہوں گا کہ تعلیم سے لوگ اس وجہ سے محروم ہو جاتے تھے کہ ہر لوکیشن کے اندر جو ہے وہ یہ چیز تعلیمی درسگاہیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ پرائمری جو ہے وہ پرائمری سکول لنڈا، میٹرک اور مڈل کی تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی سکول داتا سے حاصل کی، اور بعد ازاں ان کا یہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، لیکن وہ محکمہ تعلیم میں بطور استاد بھرتی ہو گئے اور اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اور 1999 میں انہوں نے ایم اے کیا، پولیٹیکل سائنس کے مضمون میں انہوں نے ایم اے کیا، اور وہ ترقی کرتے کرتے گورنمنٹ ہائی سکول پیراں، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پیراں میں بھی رہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول خیر آباد میں وہ پرنسپل کے عہدے پہ تعینات رہے، اور ریٹائرمنٹ سے دوران سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے علاقے کی عوام کی خدمت میں ہمیشہ رہے، اور مختلف سرکاری اور غیر سرکاری NGOs کے ذریعے انہوں نے اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے کے قرب و جوار میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لائے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی MP یا MNA بھی جو ہے اتنے کام نہیں کر سکتا ہے۔ جناب کفایت شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے سراج رورل سپورٹ کارپوریشن جو ہے اس کو اپنے علاقے میں روشناس کرایا، وہاں تنظیم سازی کی، وہاں کلسٹر بنائے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو سڑکوں کی تعمیر ہے، جو رابطہ سڑکیں ہیں، لنک روڈ پیراں کے اندر، سامیہ کے اندر، بیسیں کے اندر، محمودہ کے اندر، پھلالہ کے اندر، اور ساتھ والے جو گاؤں ہیں
خیر آباد کے اندر، اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ انہوں نے سڑکوں کی تعمیر، شجرکاری کی مہم، لینڈ لیولنگ کی مہم، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم سے وہاں پہ جو پیروں کے اندر اس وقت ایشو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں گرلز ہائی سکول نہیں تھا، تو انہوں نے ذاتی کوششوں سے، کاوشوں سے پیروں کے اندر گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کے لیے انہوں نے پہلا جو سیشن تھا اس میں 13 سے 70 طالبات نے میٹرک کیا، اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے جس سنٹر میں، وہ جس سکول میں رہے، گورنمنٹ مڈل سکول نٹبھیڑ میں انہوں نے بڑا عرصہ خدمات سر انجام دی۔ وہاں کا تعلیمی نظام، سکول کا نظم و نسق، جتنا بھی ڈسپلن قائم کرنے کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم، معیاری تعلیم کے حوالے سے ان کا نام تھا، اور ان کی شناخت یہ تھی کہ وہ جس ادارے کے اندر رہے وہاں انہوں نے نظم و ضبط قائم کیا، تمام اساتذہ کو حاضری کا پابند کیا، تمام طلبہ طالبات کو حاضری کا پابند کیا، اور انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ یوں دیگر جو رفائی ادارے ہیں ان کے تعاون سے علاقے کے اندر انہوں نے بے پناہ خدمات سر انجام دی، اور وہ اپنی مدت ملازمت جو ہے پوری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے، پھر انہوں نے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ پبلک کو دیا۔ ایک انتہائی فہم و فراست والے انسان، ایک ان کی طبع جو ہے اس طرح تھی کہ وہ چھوٹوں کا بھی احترام کرتے تھے، بڑوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ میں نے خود جج کیا، ان کو سے ہمارے محسن تھے، ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہ ہر ایک کو اتنا احترام دیتے تھے کہ اگر 1000 کے مجمع میں وہ جتنے لوگوں کو بھی ملتے تھے تو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے ہی ملیں اور میری ہی انہوں نے عزت کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے احترام دینا، اور علاقہ جو ہے ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ ایک غیر متنازع شخصیت تھے، اور انہوں نے علاقے کے اندر بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اور وہ وفات پا گئے 1920 میں، اور بڑا دکھ عالمیہ تھا اس وقت، پورے علاقے کو وہ سوگوار چھوڑ کر جو ہے 2021 میں وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے جو صاحبزادہ گان ہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر وہ بھی عوام کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کے سب سے بڑے صاحبزادہ سید شفقت حسین شاہ صاحب جو کہ کاروبار سے منسلک ہیں، ایک بہت ہی نائس پرسنالٹی ہیں۔ شاہد شاہ جو ہیں صحافت اور کاروبار سے منسلک ہیں۔ اعتزاز حسن ان کا ایک صاحبزادہ جو ہے وہ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم کے اندر بسلسلہ روزگار موجود ہے، اور سید وسیم عباس نقوی جو کہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والد کے جو خدمات تھیں علاقے میں اس سلسلے کو انہوں نے جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، سید وسیم عباس نقوی۔ اور ان کے ایک بیٹا نعیم عباس نقوی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور ان کا ایک بچہ جو ہے وہ نعیم عباس نقوی جو ابھی زیر تعلیم ہے۔ تو جناب کفایت شاہ صاحب ایک اعتزاز شخصیت تھے جن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور التماس آپ سب لوگوں سے کہ ان کے لیے دعا مغفرت کے لیے دعا فرمائی جائے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ تو جناب کفایت حسین شاہ صاحب ایک اعتزاز شخصیت، علاقہ پیراں خیر آباد کا فخر، پورے ضلع کا فخر، ماہر تعلیم جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا اخلاق، ان کے کام، ان کے کارنامے موجود ہیں۔ ان کے شاگرد شعبہ زندگی کے اندر مختلف شعبہ میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہ کر ملک و ملت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔